اب آپ کے سامنے بانی مجلس اعزا برائے بلندی درجات والدین غلام رضا اور بہلول عقل محقق کے دوران قبلہ غلام جعفر جتوئی اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور قبلہ ٹھیک انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام پنڈ مکوں میں 1 سے 10 محرم تک روزانہ پڑھیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ قبلہ صاحب کی آمد کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کے رزق وقت میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مالک کے عزادار تشریف فرما ہے۔ کوشش کر لیں صلوات جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کی ذات پہ بلند آواز سے ہے اجازت لوگ کو شروع کیجئے اپنے ساتھ۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور ان دونوں بھائی غلام رضا رضا بہلول کی تمام عزاداروں کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جتنے عزادار بے روزگار ہیں مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے عزادار مقروض ہیں مالک جلد از جلد قرض سے نجات عطا فرمائے، جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا جلد از جلد نصیب فرمائے۔ عزادار و عزاداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنے آپ تمام سادات مومنین کی مرحومین ہیں اور غلام رضا کے والدین سید طاہر شاہ صاحب کی والدہ، خواجہ فرق صاحب کی والدہ، مالک پیر اسناد شاہ صاحب، توقیر شاہ صاحب، آپ تمام عزادار جو تشریف فرمائے، اور ملت کے شہداء جتنے ہیں مالک آپ کے مرحومین کے بانیان کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جو ہاتھ ذکر حسین کی زینت بنتے ہیں مالک جلد از جلد زواری نصیب فرمائے۔ امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کے قدموں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزار لیں اپنے ساتھ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ سرکار۔ آج دل ہے کہ اتنی عظیم شخصیات میرے دائیں بائیں آگے تشریف فرما ہے۔ 30-35-40 منٹ کی حاضری ہے، اسی میں طواف کرنا ہے۔ مالک حماد رضا کو شفا عطا فرمائے۔ علی خالق، علی رازق، علی مالک، کل ایمان نعرہ حیدری۔ آج دل ہے کہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے قرآن شروع کیا ہے۔ آپ کو جو خوش بیٹھے ہوئے مسکرا پڑے۔ قرآن الف لام میم سے شروع ہوا ہے۔ الحمد قرآن کا دیباچہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ دیباچہ کسے کہتے ہیں۔ مثلا 1000 صفحے کی کتاب لکھی جائے، ملک فخر صاحب جامرہ سے تشریف لائے، بہت مہربانی۔ میں خود بانی ہوں، غلام رضا، آپ تمام کو شکر گزار ہوں، آپ تشریف جہاں سے بھی لائے۔ سورۃ الحمد قرآن کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ کسے کہتے ہیں؟ 1000 صفحے کی کتاب لکھی جائے تو جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہ دیباچہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو 1000 صفحے میں ہے وہ 1 صفحے میں ہے۔ کیا سمجھدار لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المومنین سے گزارش کی تھی شاگرد علی کا کہ یا علی مجھے قرآن کی تعلیم دے۔ علی فرماتے تیری سانسیں عبداللہ ختم ہو سکتی ہیں۔
علم قرآن ختم نہیں ہو سکتا. تو چلو ایک جملے میں علی تجھے سمجھاتا ہے. مولا حکم فرمائے اللہ نے سارا قرآن یاسین میں رکھا, ساری یاسین الحمد میں رکھی, ساری الحمد بسم اللہ میں رکھی, ساری بسم اللہ بے میں رکھی, ساری بے کے نقطے میں رکھی, اور نقطہ میں علی ہوں. آپ کے ہاتھ محتاج ہو زین سلامت ہو گئے. جو ہاتھ بلند ہو رہے جوان ضرور ہاتھ اٹھایا کرو. حیدری اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ختم قرآن کا ثواب ہے علی کا نام لینا. تو سارا قرآن علی میں ضم ہے, اور علی خود ناطق کے قرآن ہے. ناطق کے قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب علی کو چلتا پھرتا دیکھیں تو بندہ کہہ سکتا ہے سورۃ یاسین چل رہی ہے. ایک دو یہاں پہ بھی کہنا پڑے گا یوں سلامت رہو. سورۃ رحمان جا رہی ہے تو قرآن الف لام میم سے شروع ہوا ہے. کون سی آپ کے حصے میں بات آ گئی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اتنا ہی کافی ہے. اللہ کہتے ہیں الف لام میم, یہ تین حرف جو ہیں, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تین حرف پوری کتاب ہیں. آپ کو واہ واہ جنہوں نے قرآن کے ترجمے کو سن کے خوش ہو گئے. یہ تین حروف, اور یاد رکھیں قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ ایک حرف کی ہے, نون. یہ پوری آیت ہے. نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہتے ہیں نون کی قسم, قلم کی قسم, اور لکھنے والے ہاتھوں کی قسم. بھائی جان صاحب ماننا بھی عبادت بھی ہوتا ہے, لیکن ہاتھ اٹھانے سے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, یہ اتنے ماتمی عزادار سارے تشریف فرمائے. مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. ہاں اللہ کہتے ہیں لوح محفوظ پہ اللہ تقدیر لکھتا ہے, وہ جاہل اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ امر دیتا ہے لکھنے والے ہاتھوں کو ڈھونڈ. کنجوس ہے وہ بندہ جو علی علی نہیں کرتا. واہ 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 واہ. آپ کی کیا بات ہے, سادات کی کیا بات ہے, عزاداروں کی کیا بات ہے, بانیان کی کیا بات ہے. ہاں آپ کمال کر رہے ہیں, مشکل بات سن رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں الف لام میم, یہ تین حرف جو ہیں یہ مکمل کتاب ہے. وہ کتاب ہے, ذالکل وہ کتاب ہے, یہ نہیں. یہ جو کتاب ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تین حرف وہ کتاب ہے. ہاں یہ اشارہ ہے, وہ کتاب ہے. کرتی کیا ہے یہ کتاب؟ اللہ کہتے ہیں ایک تو اس میں لا ریب فی, اس میں ریب نہیں ہے. یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ شک نہیں ہے. شک خود عربی کا لفظ ہے. ریب اور شک میں فرق ہوتا ہے. ریب کیا, شک کسے کہتے ہیں جو زبان سے نکل جائے, ریب اسے کہتے ہیں جو دل کو کھاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی ریب نہیں. یہ تین حرف جو ہیں یہ کتاب ہے اور اس میں ریب بھی نہیں. کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین, متقین کو ہدایت دیتی ہے. یار کمال کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سمجھ کے مسکرا پڑتے ہیں. ملک جی متقین کو ہدایت دیتی ہے. متقی کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے جی؟ جو آپ اور میرے نزدیک متقی ہے, ہم تو کہتے ہیں جو مسجد سے گھر نہ جائے, روزے رکھے, عبادت کرے, اچھی بات ہے, سجدے کرے, تسبیح پڑھے, رات کو مصلی پہ گزارے, شب بیداریاں کرے, یہ کرے وہ کرے, ہم اسے متقی کہتے ہیں. تو پھر اس کو تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں. جو تیرے اور میرے نزدیک متقی ہے, میرا اللہ یہ تو زمانے کے متقی ہیں جنہیں ہم یوں سمجھتے ہیں. ذرا تو ہی نشانی بتا
मुत्तकी तेरे नजदीक कौन है? अल्लाह कहते हैं युमिनूना बिल गैब, जो किसी गैब को मानता है। आबाद रहे वो बंदा जिसने गैब समझ के बोला है मेरे साथ। जो हाथ नहीं उठा सका खुदा करे मजबूर ना हो जाए। मुर्शिद हाथ बुलंद कर लो मेहरबानी। ढेर सारी निशानियां मुत्तकी की। सुभान अल्लाह। मौला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं सफ़र में था, मैं हाज़िर नहीं हो सका, हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह। जो मुत्तकीन को हिदायत दे, और मुत्तकी किससे कहते हैं? जो गैब को पर ईमान रखे। अब अल्लाह भी गैब है लेकिन वो ज़ाहिर भी है। उसके दो नाम है ना, ज़ाहिर भी है, गैब भी है। गैब हम अंधों से है, ज़ाहिर वो 14 पे है। जियो पिछले सरदार माशाअल्लाह। आपके क्या कहने? छिड़ गए तो फिर छिड़ गए, इस पर 10 दिन गुजर सकते हैं, लेकिन हमने समेट लेना है ताकि पुरसदारी भी होनी है। जो मुत्तकीन को हिदायत देती है। अलिफ लाम मीम वो किताब है। सुभान अल्लाह। 140 तफसीरें की हैं अलिफ लाम मीम की मेरे सादिक इमाम ने। मासूम कर सकते हैं यार। कुरान की तफसीर तो बड़ी बात है ना। अल्लाह की कसम तर्जमे का हक भी सिर्फ इमाम को है। हमें क्या पता कि वो खालिक क्या कह रहा है अगर समझाने वाले 14 ना हो। सुभान अल्लाह। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कितने कुरान के ऐसे कारी हैं जो वो तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। जो हौली हौली पे बोलते खैर जरा फेफड़े से काम लो यार, हमारा भी दिल लगे आपके साथ, नौकरी कर रहे हैं हम आपकी। सुभान अल्लाह। 140 तफसीरें की हैं, मैं एक की झलक दिखलाता हूँ। 139 उधार रही जी। मौला अलिफ लाम ढेर सारी तफसीरें की हैं, मैं एक की झलक दिखलाता हूँ। कीमत मिली तो ठीक है, वरना यही मसाइल पढ़ेंगे। सरकार से पूछा गया मौला अलिफ लाम मीम की हकायक से आप आगाह फरमा रहे हैं, तो एक ये भी फरमाया इसके अदद निकालो। अलिफ लाम मीम के अदद निकालो। मौला निकालते हैं, फरमाया अलिफ का 1, लाम के 30, 1 और 30 31, कीमत देनी पड़ेगी। मीम के 40, 31 और 40 71। यूं करूं? सादिक फरमाते अल्लाह के कहने का मतलब यह है कि हुसैन के 71 सहाबी वो किताब है। सुभान अल्लाह। मिल गए वो लोग बाबा जी जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। रज़ा बड़ी मकबूल मजलिस हो गई है। पहले साल और था, इस साल माशाअल्लाह रंग लगा हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपके मोमिनीन की ज़ियारत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मार्फत वाले लोगों के चेहरे बता देते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन के 71 सहाबा एक मुकम्मल किताब है। ये 71 मिल के एक किताब है। हुसैन अकेला कुरान है। हुसैन है फिर। ये तो साहबा है हुसैन के, जिसके साहबियों में शक नहीं। हाँ वाह वाह वाह, रहे भी नहीं। चलो आपने मुझे रुख यूं फेराए तो एक यूं चलते हैं। पता नहीं कितनी तहारत की ममलिकत की सल्तनत का मालिक है मेरा मुर्शिद हुसैन, कि जो खुद तो खुद उसका अकबर अब्बास की मैं बात नहीं कर रहा। हुसैन के किसी जो मदीने से सादात उज़ाम तशरीफ लाए थे करबला में, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा। जो हुसैन के गैर मासूम सहाबी हैं वो भी अलैहिस्सलाम है। क्या फायदा उस हाथ का जो जवान का था और बुलंद ना हुआ पड़े। होर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम। आपकी जिंदगी हो मेरा भाई।
सैयद में नौकर हो गया, आपने मुझे छेड़ दिया। हैदर अली, यानी घर वाले भी अली का नाम ले लो। आपका भी मौला है अली, हाथ बुलंद करो, मेहरबानी करो। हैदर अली कलंदर, अल्लाह अकबर। हाँ सुभान अल्लाह। हुसैन के सहाबी समझ में नहीं आते, नहीं आते। मैं जनाब को समझा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके इस कंप्यूटर में फीड है कि जिस तरह बाकी शहीद हुए थे ये भी वैसे हैं, वैसे नहीं है। ये क्या कहना होता तो दाद देते ना, ये वैसे नहीं है। इस बात को यहाँ नहीं खोला जा सकता, ड्राइंग रूम में यहाँ नहीं खोला जा सकता। अच्छा चलो पहले एक झलक दिखाता हूँ हुसैन के साहबा की। मौला मदद करना, बड़ी खूबसूरत जिक्र हो रहा है, बादशाह मंजूर मकबूल फरमा रहे थे, तो मैं एक झलक दिखलाने लगा हूँ और खुदा करे मैं पहुँचा सकूँ आपको। 3 दिन 7, 8, 9, 10 7 को पानी बंद हुआ, तो जो 7 का दिन ना गिनो तुम कि भाई होगा हुसैन के खैमे में पानी, वैसे हुआ 7 को ही है। 7, 8, 9, 10 4 दिन है पानी नहीं है, एक कतरा भी नहीं है खयाम हुसैनी में, एक कतरा भी नहीं है। रोजाना हर इंसान को सुबह के वक्त पानी की जरूरत पड़ती है, एक कतरा भी खैमे में नहीं था। ये नमाजें भी हुसैन के पीछे पढ़ते रहे। शाबाश, एहसान किया है हुसैन के मातमियों ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले जी मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया सर, आप सलामत रहे मेरे बच्चों, मौला आपको कामयाबी अता फरमाए। हाथ बुलंद फरमा सकते हो और मलिक साहब आओ दियो। एक कतरा भी खयाम हुसैनी में पानी नहीं। हुसैन के पीछे रोज नमाजें भी पढ़ते हैं मशहद रजा। मैं चक्कर में था, आप भी रूह थे जब करबला का वाक़या हुआ, मैं भी रूह था, लेकिन मेरी रूह ने वहां वादा किया था मैं मजलिस पढ़ूंगा, आपकी रूह ने वादा किया था हम सुनेंगे। कोई बंदा कयामत वाले दिन अल्लाह पर कलेम नहीं कर सकता कि बंदा तो मैं भी तेरा था। एक बंदा बंगलू में रहता था, मेरे पास तो अपना मकान भी ना बना। एक बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन था, एक बंदा जूतियों को टांके लगाता रहा। ये कलेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदा अपना मनसब ओहदा वहां से चुन के आया है। अब अल्लाह पर कोई एतराज नहीं हो सकता है। आपने सुनने का वादा किया था, कमाल है, मैंने पढ़ने का वादा किया, मेरी रूह हुसैन के कदमों पे गिरी। पूरा पिंडाल नहीं, हजरत जिब्रील भी दाद दे तो मैं कहूँगा मेहरबानी, लेकिन दाद है थोड़ी। मेरी रूह हुसैन कदमों में गिरी। और तू क्यों आ गया? मैंने कहा मौला मसला पूछने आया हूँ, 1400 साल के बाद तेरे अज़ादारों को मजलिस सुनानी है, पूछ। मैंने कहा मासूम, एक कतरा भी पानी नहीं, नमाजें भी आपके पीछे ये पढ़ रहे हैं मेरा बादशाह। तो मौला इनकी क्या तबीयत बनी? मौला ये तहारत के किस मकाम पर है? हुसैन कहता है तुझे अपने मुर्शिद हुसैन का पता ही नहीं है। जो जो भी नियत के साथ मेरे मुर्तजिज़ की रकाब को पकड़ता गया, मैं हुसैन उसे अपने ही जैसा बनाता। ये वो हाथ है जो हाथ हुसैन की ज़मीन पर मस होने जाए। मौला आपको अपनी सवारी नसीब फरमाए। हैदर मौला हम आपको सेहत दे, शिफा अता फरमाए। मौला आपको ज़िंदगी में मिले। मौला की कसम है, हजरत हुर की मज़ार पर जाते नहीं, अलहदा मज़ार है। करबला में अलहदा कब्र का बनना मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। खत्म होती जा रही है, आपकी क्या बात? मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। ये जो हमारे बच्चे लाइव वाले मालिक, इनको कामयाबियां दे। ये सरदार आज़ादार हमेशा खुश रहे। सबके नाम मुझे याद है, एक एक शख्सियत का नाम लूँ सारा टाइम नाम में गुजर जाएगा। सारे मेरे अपने मौसम बैठे जी भैया, मौला की कसम।
अब्बासी दौर में ना, अब्बासी बादशाह ने कहा कि हुसैन शहीद जिंदा होता है, रसूल की हदीस है, उन्होंने कहा जिंदा होता है, तो उन्होंने कहा हुसैन फिर सैयद शुहदा है, मैं हुसैन की कब्र को खोल के देखना चाहता हूँ कि जिंदा है या नहीं। उसके एक वजीर ने कहा शर्म कर, वो मोहम्मद का बेटा है, सारी इस्लामी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाएगी। उसने कहा फिर मैंने देखना तो है। उसने कहा बिल्कुल हुसैन की जर्री के अंदर कुब्बे के साथ हबीब सोया हुआ है। वाह 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 वाह, क्या मकबूल तरीन जिक्र हो गया बेटा। मौला आपकी इज्जत में इजाफा करे, नजर बद से बचे रहो, इसी तरह सादात की खिदमत करते रहो और मौला आपको जज़ा देता रहे। हबीब सोया है, वो भी तो शहीद है, उसको देख ले। अच्छा, उसने कहा चलो, करबला में पहरे लगे, बादशाह हजरत हबीब की कब्र पे पहुंचा, सिपाही सिपाही भी साथ, वजीर भी, कब्र खोलते गए। अच्छा, ये मिंबर की कसम, कब्र हजरत हबीब की कुशा हुई। क्या देखते हैं, हजरत हबीब लेटे हुए हैं सीधे, सीने पे बिला तस्बीह तलवार रखी हुई है, तलवार के कब्जे पर हजरत हबीब का हाथ है। ऐसे लगता है जैसे आज दाढ़ी बनवाई हो, जुल्फे तरशवाई हो और खून रस रहा है जहां जख्म लगा था। उसके वजीर ने बादशाह से कहा बादशाह खून निकल रहा है, खून का निकलना दलील है कि जिंदा है, मुर्दे का कभी खून निकला? उसने कहा ना, इसको हिलाओ, ये जर्री पर हाथ है मेरा। डरता डरता अब क्या ना करता, बादशाह का डर था। एक सिपाही नीचे उतरा, जैसे हजरत हबीब लेटे हुए थे, उसने हजरत हबीब के अंगूठे को थोड़ा सा पकड़ के ना यूं किया, बस यूं करने की देर थी, मौला अली की विलायत की कसम, जंप मार के हबीब उठा, तलवार निकाल के कहता है 12वां आ गया। ये हैं वो बच्चे जो मेरे मौला की रैयत बैठे हुए हैं। मौला आपके वालिदैन के दर्जात मजीद बुलंद फरमा, मौला अली अब्बास काज़मी के दर्जात बुलंद फरमा। राजा साहब किसी ने कहा नहीं, मौला आपको सलामत रखे। थोड़ी इबादत में इजाफा कर लो। नौकर है हुसैन का। किसी ने कहा नहीं, फिर वहीं लेट गए। ये सहाबी है हुसैन का, ये हाथ बांध के खड़ा हो। जी जी, क्योंकि जो करबला है ना, ये हुसैन, ये हादसा नहीं है, मुआहदा है, ये एक्सीडेंट नहीं है, एग्रीमेंट है अहदियत और हुसैनियत के दरमियान। मेरे मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को करबला का एक एक हर्फ लिखवाया था यौम अलस्त। सुभान अल्लाह जी, एक एक शहीद का नाम लिखवाया था, किधर का होगा ये लिखवाया था, करबला में कितने सन साल महीने दिन मिनट सेकेंड लम्हात का होगा ये लिखवाया था। सुभान अल्लाह। ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्के से चले कूफा की तरफ, तो रास्ते में से हुसैन ने देखा तो कुछ खैमे लगे हुए हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बास भाई गाजी ये किसके खैमे हैं? उसने कहा सरकार ये अब्दुल्ला जोफी बहुत बड़ा मशहूर डाकू है अरब का, ये उसके हैं। फरमाते फिर अपने खैमे इधर लगाओ, दांत बंदी थी जाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम भी सज गए। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला को पैगाम भेजा, वो हाजिर हुआ मौला की खिदमत में। मौला मसनद पर वो हाथ बांध के सामने खड़ा है। मौला फरमाते हैं तुझे पता है तू कितना बड़ा गुनहगार है? अल्लाह अकबर, हुसैन खतरनाक करीम है यार। हुसैन के करम से डर लगता है कि बंदा क्या है और करम क्या है। और तो कितना बड़ा गुनाहगार। उसने कहा सरकार जो गुनाह मैं जानता हूँ मेरे इल्म में है, मैं उनका भी इकरार करता हूँ, और जो मैं नहीं जानता आप जानते हैं, मैं उनका भी इकरार करता हूँ।
یہ 2-4 دوست ہیں جو مجھے چھیڑ رہے ہیں، ثواب سب کو ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پھر ایسا ایک کام کر، جو یہاں پہنچا اس کو میری طرف سے پہلے واہ واہ، جو بعد میں پہنچا پھر وہ مجھے واہ واہ کرے گا۔ حسین فرماتے ہیں آ میں تجھے راستہ بتاؤں، میرے لشکر میں شامل ہو، اپنا خون میرے راستے میں بہا، پھر اپنے گناہ معاف نہ کروا، خود دھو۔ جو ہاتھ اٹھایا تو جوان ہے آپ بیٹا، مولا آپ میں سے ناراض نہیں ہوتے، ذاکر سے ناراض ہونا بچے کا جاتا ہے۔ وہ کو میں نہیں کرتا ہے، پڑھ پڑھ جھاکے ہی لے گئے تو اڈے، اسی تو انہوں کو جھاکیے تو پرچے ہو جاندے نے، تو اسی سانو جو مرضی آکیے۔ حسین نے کہا اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ خود دھو۔ آگے وہ بدبخت نکلا، اس نے کہا مولا یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میں خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ اتنا تیز ہے دشمن اس کی دھول کو نہیں پکڑ سکتا، یہ میری تلوار ہے، اس سے بڑے بڑے بہادر ڈرتے ہیں، یہ بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سونے چاندی کا انبار بھی پیش کرتا ہوں، خود معذرت خواہ ہوں آپ کے لشکر میں شامل ہونے سے۔ جب اس نے یہ آفر یہ مولا کو کہا نا بھی گھوڑا بھی دیتا ہوں، تلوار بھی دیتا ہوں، سونا چاندی بھی دیتا ہوں، خود معذرت خواہ ہوں، اٹھا جلال میں اکبر کا پاک بابا، فرماتا تیرے گھوڑے کو میں نے کیا کرنا ہے، میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ شاباش شاباش، فرمایا تیری تلوار کو میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس وہ تلوار ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اگلے جملے پر بہت توجہ چاہتا ہوں جناب علی، سرکار فرماتے ہیں تیرے سونے چاندی کو حسین نے کیا کرنا ہے، میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھے لگے جنہوں نے لفظ فضا کو سمجھا ہے۔ سبحان اللہ، حیدر ہاتھ اٹھا لیا کرو جو جوان ہے، حیدر یہ بچوں وہ شامل نہیں ہوا، لیکن حسین کے جملے حسین نے واپس تو نہیں لیا میرے مولا نے، وہ تو قیامت تک فضا اور ہوا میں گونج رہے ہیں کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی اپنا خون میرے راستے میں بہائے۔ سگران مہربانی، میرے بچوں مہربانی، شکریہ شکریہ، واہ 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 واہ، وہ کما کے ذریعے بہائے، وہ زنجیر کے ذریعے بہائے، وہ چھری کے ذریعے بہائے۔ شبیر علیہ بس ختم ہوگی، جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہے۔ اے ملک جی، بابا جی، مرشد، یہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں احساس ہی نہ ہوا صنف نازک کو کہ ہاتھ کٹ رہا ہے کہ سیب، انگلیاں ہے کہ سنگترا، کیونکہ وہ کچھ مصر کی عورت جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں عورتوں نے، مصر والیوں نے، ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھی۔ ہاں مکالمہ تھوڑا پڑتی تھی اللہ کا، وہ تو انہوں نے اعتراض کیا جناب زلیخا پر، چون چون کی، تو بی بی نے ان کو یہ جلوہ جھلک دکھلائی، بی بی نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، وزیروں مشیروں اور بڑے بڑے تاجروں کی بیویاں بیٹیاں آ گئیں، سامنے فروٹ رکھے گئے، سیب سنگترے، انہوں نے جناب زلیخا نے کہا بسم اللہ، جو بھی اس ٹائم انہوں نے کہا میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہوگا، شروع کرو، تو انہوں نے کسی نے سیب اٹھایا، کسی نے سنگترا اٹھایا، چھریاں رکھی اوپر، ادھر سے بی بی زلیخا نے اشارہ کیا کہ یوسف کو کمرے میں بھیجو، جیسے حضرت یوسف نقاب اتار کر کمرے میں آئے، عورتوں نے دیکھا، نگاہیں وہیں رہیں، چھری چلتی رہی، انگلیوں اور ہاتھوں تک چھریاں پہنچ گئی، مصر کی عورتوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ سیب ہے کہ ہاتھ، کیونکہ حسن یوسف میں کھو گئی۔ ہم ماتمی میرے مولا حسین کا تیرا کتنا مقام ہے جعفر بتا ہی نہیں سکتا تجھے،
آپ میں کہتا ہوں حسین نہیں، حسین کے ماتمی کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سوچتے تو ہوں گے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی لیکن مجھے دیکھا تھا، انہوں نے حسین دیکھا نہیں چھڑیاں. جیو اگر دیکھ لیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. جیتو رہو میرے بچے. سمٹ گیا جعفر. یا اور باقی ماتمیوں کی فرمائش ہے، حکم ہے تو وہ بھی پورا کر دے. تو 1 منٹ سے پہلے کہ بھی مرشد لال پر 2 باتیں کرنا. جسے تو 7 میں پیر سمجھتا ہے نا، یہ علی کا بیٹا ہے. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کے بابا کا نام حضرت ابراہیم مجاب ہے جو کربلا میں دفن ہے. یہ 3ری پشت میں موسیٰ کاظم کا پوتا ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، امام بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کا گھر بھی قریب ساتھ ہے، یہ زری پر ہاتھ ہے. مومن مجھے ملا ہے وہ کربلا سے زیارت کر کے سندھ کا. تو اس نے کہا جی ہمیں نا وہاں ایک دکان پہ ہم شاپنگ کر رہے تھے، تو دکاندار نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی پاکستان سے آئے. اس نے کہا پاکستان بہت بڑا ہے، حیدرآباد، کراچی، لاہور، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کراچی کے ساتھ ایک حیدرآباد سے کراس کر کے لاڑکانہ ہے تو وہاں ہمارا گاؤں ہے. اس نے کہا میں وہاں گیا ہوں، کراچی حیدرآباد میں گیا ہوں. آپ کیوں گئے؟ اس نے کہا میں 7 گیا تھا کلندر مولا کا سلام کرنے. اس نے کہا تو کربلا میں رہتا ہے اور 7 سلام کرنے گیا ہے؟ اس نے کہا تم پاکستان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں خود نہیں گیا، مجھے حسین نے حکم دیا تھا 7 جا کر میرے بیٹے کو سلام کر. بد نصیب ہیں ہم لوگ یار، ہم یہاں رہ کے بھی مرشد لال کے پاس نہیں جاتے. اللہ اکبر. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. مثل کربلا ہے، ہم غریبوں کا یہی نجف ہے. باقی جو بندہ علی سے جلتا ہے وہ کلندر کو کہاں مانے گا؟ کلندر بتاتا ہی علی ہے. بڑے بڑے لوگ ابھی ہم ہو کے آئے، میں رضا یہ سارے بچے ہم گئے تھے سلام کرنے، مجلس میں پڑھی تو بڑے 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 پتہ نہیں میں کتنے بڑے جناب پیر شیر یہ وہ سارے، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، دم مس کلندر، علی کا پہلا نمبر. میں نے کہا پنجاب میں تو سال ہی لڑ دینا سب. لیکن یہ مرشد لال کی مشیت جب ہے کہ کلندر کی بارگاہ میں کہنا پڑتا ہے علی کا پہلا نمبر. مولا کی قسم لوگ بیٹے مانگنے جا رہے ہیں، رزق مانگنے جا رہے ہیں، عزت مانگنے جا رہے ہیں، گھر مانگنے جا رہے ہیں، شفا مانگنے جا رہے ہیں. ہر بندہ اپنے رنگ سے مرشد لال کے پاس جا رہا ہے. اہل سنت وہاں پہ جا رہے ہیں. پتہ نہیں شیعہ کس بات کا اعتراض کر رہے ہیں. وہ تو صرف علی علی بتا رہا ہے. کلندر کی دھمال جو ہے نا وہ ماتم شبیر ہے. جی اتنا چلا ہے ماتم کرتے کرتے، گلی گلی میں بتایا ہے کہ کس نے کیسے لوٹا ہے ہمارے گھر. والی حیات جعفر اپنی نسل قربان کر. اللہ جنہ دی حیات نکل گئی ہے تو ڈھیر ساری حاضری تو آنے پر سینٹ سے جدا. باقی جو ہے نہیں کر سکے بی آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ کی بھی ہے نکل جائے. آج ایک حسین کے بیٹے کا جھولا برآمد ہونا ہے، میں صدقے ہو جاؤں جنہوں نے لفظ جھولے پہ ہے کر دی. حسین کے بھی اپنے بخت ہیں. میں حسین کے سامنے سجدے میں ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ تیرے کسی بیٹے کی ہم مہندی برآمد کریں تو بھی روتے، تیرے کسی بیٹے کا صحرا برآمد کریں تو بھی روتے. جو ہے کر سکتے ہو تھوڑی سی ہے کر دینا.
4-5 منٹ میں پڑھنا ہے، پھر ماتم کی صدا ہے۔ مولا تیرے بیٹے کا جھولا برآمد ہو، ہم پھر بھی ماتم ہی کرتے ہیں۔ مر جاتا جعفر غربت آل محمد نہ پڑھتا، فضائل پہ بات ختم ہو جاتی۔ اللہ کی قسم، جناب رباب سلام اللہ علیہ بی بی کا جو میکا شہر ہے نا، وہ حلب ہے۔ بن تو گئی ہے، ہر آنکھ برس پڑی ہے۔ جب حلب شہر سے قافلہ گزرا نا، آل محمد کو لٹا ہوا، پورے راستے میں جناب رباب نہیں بولی، زندگی میں 2-3 دفعہ بولی ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد ایک دفعہ لاش حسین پہ بولی، 11 محرم کو وعدہ کر کے چلی، حسین جب تک جیوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، تیری لاش دھوپ پہ جیل جا رہی ہو، نہ خود چھاؤں میں بیٹھو گی۔ یہ حسین کے ساتھ بولی۔ دوسری دفعہ بولی جب حلب شہر سے قافلہ گزرا، میں ماتم کروں ثواب آپ کو، پتہ لگا اصغر کی پاک اماں کو کہ حلب آ گیا، بہت تنگ رسیاں تھیں۔ یہ لفظ میں نے اردو میں نہیں کہنا، اس میں درد نہیں بنا پڑا، اس لفظ میں نے اپنی زبان میں کہنا ہے۔ بڑی مشکل نال نا سیدہ میری مخدومہ نے اپنی گردن رسیے چو پھیر کے اس پاسے ویکھے جس پاسے اصغر دا سر رہا، رو کے آگی ہون منگ پاڑی، اتر قربان کر دے وہاں جنہیں ماتمی بیٹھے کرنے دنیا کو، حسین دے اللہ دار کو میری نسل قربان ہے۔ پہلے محمد سے جناب زینب نے کہا، رباب میکوں پہ ناز تو ہوتے ہیں نا بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ مولا آپ کی دعائیں باب الحوائج کے صدقے میں قبول فرمائے۔ بہلول، رضا، پیر اسناد، شاہ توقیر شاہ صاحب، مشہد رضا، یہ سارے جتنے بانیان ہیں، سارے بانیان ہیں، خواجہ فرق صاحب، سارے عزادار، ماتمی سنگت جتنی ہے، سارے بانی آج کی مجلس کے، ملک فخر، آپ سارے سب کے لئے دعائیں کر رہا ہوں۔ حضرت باب الحوائج آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہے کرو نہ کرو، رباب کا بیٹا ہے غریب، سید مولا کی قسم ہے۔ آپ تو زیارتیں سجاتے ہیں، بناتے ہیں۔ ہر شہید نے حسین سے پانی مانگا ہے آخری وقت میں، 2 ہستیوں نے نہیں مانگا، ایک عباس نے اور ایک حضرت علی اصغر نے۔ بابا سے پانی نہیں مانگا بلکہ ماں سے بھی نہیں مانگا۔ مر جاندہ جعفر بابا جی دعا کرو میں یہی مر جاؤں جیسے سارے ہے کرے۔ اصغر نے پانی مانگا تو کب؟ اور جب حسین علیہ السلام نے حکم دیا بیٹا مانگ پانی، جب تک تو پانی نہیں مانگے گا حق و باطل میں پتہ ہی چلے گا فرقہ۔ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا 6 مہینے کا لال، اپنی بولی میں کہتا ہے بابا آپ کا حکم ہے نا، میں مانگتا ہوں اکبر کے قاتلوں سے پانی۔ میں پوری زندگی یہ جملہ پڑھیا لیکن ہے تھوڑے بندیاں کی تھی۔ آج منڈی بہودین کے ماتمی ہو، پورے پنجاب کے ہوئے مہمان، آج آپ ہے کر دو گے تو بی بی رباب میرے جملے پر مہر لگا دے گی۔ اصغر کہتا ہے بابا میں مانگتا ہوں پانی لیکن ایک وعدہ آپ بھی کریں، سمجھنا ہے۔ حسین کہتے ہیں میں کون سا وعدہ کروں بیٹا؟ خشک لبوں سے کہتے ہیں بابا اگر میرے مانگنے کے بعد پانی مل جائے نا تو پھر پہلے خود پینا، اور تو سارا دن کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا، اور بابا تجھے اکبر کی موت مار گئی، دیندہ ہاتھ آزاد ایک باری سینے نے سر پہ مار لو تاکہ تو آڈے تے میرے ماتم دی گواہ بڑھ دے اصغر دی رلی ہوئی بات۔ او میں قربان جاؤ، او مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے جا، کتنے بڑے بڑے عزادار ہائے کر رہے ہیں۔ مولا آپ کی زندگی کرے جا، مانا کرو گے۔ ختم ہو کی 2 منٹ بچ گئے ماتم کی صدا دینے میں، وقت ہوتا تو کھلی مکمل شہادت پڑھتا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں پڑھتا کیسے تیر لگا، کیسا تیر تھا، سب کو پتا ہے۔ بیٹا اٹھایا حسین نے، ایک لفظ کہنا ہے جی،
لے آؤ سید سجاد مولا آپ کی زندگی کرے. میں نے پہلے کہا نا حسین کے اپنے مقدر ہے. یہ ایک کرتا ماں نے پہنایا اب جو ہے نہ کر سکے. یہ وہ لکڑیاں ہیں جو رباب نے ساری زندگی سنبھال کے رکھی. اگر جملہ سننا چاہتے ہو تو ان اصغر کے جھولے کی لکڑیاں میرے سر پہ ہے. جب شام غریبہ آئی نا اور شمر حرامی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امرا القیس کی بیٹی جناب رباب چونکہ میکے بھی امیر اور جو سسرال ہے وہ عرش کے باسی، وہ کہتے ہیں اصغر کی ماں کے پاس ایک گٹھڑی تھی. میں نے گھوڑا دوڑایا تو کوئی قیمتی چیز دے کے جا رہی ہے جناب رباب. وہ کہتا ہے میں نے پانی پیا ہوا تھا، وہ پیاسی تھی. میں گھوڑے پہ تھا، سیدہ پیدل تھی. وہ کہتا ہے میں قریب پہنچ کر میں پڑھ نہیں سکتا، اشارہ کر سکتا ہوں. ایسا ظلم کیا اصغر کی ماں پر کہ سیدہ زمین پہ گری. وہ کہتا ہے میں نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی جب میں نے کھول کے دیکھا کوئی سونے چاندی نہیں، اصغر کے جھولے کی 2 لکڑیاں تھی. رباب کہتی ہے نہ چھین میرے جینے کا سہارا ہے. تو اصغر کا ماتم نہیں کر سکتا، خدا مولا سے توفیق دے. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ختم ہوگی میری پڑھائی. مار دے ہو یا کسی عزتدار سنو. ایسی برآمدگیات کو اللہ کی قسم ہے. یہ تو سیدہ کا کرم ہے کہ ہم زندہ چلے جاتے ہیں، سننے والے اور پڑھنے والے، ورنہ حسین کی غربت مار دیتی ہے بندے کو. میں اصغر کے پاک کرتے پر میرا ہاتھ ہے. لفظ سمجھ میں آ گیا تو دیواریں بھی ہے کریں گی. حسین نے اکبر، مجھے دیکھنا جھولا آ جائے گا. حسین نے ابھی 1 منٹ رکھنا، جھولا جب میں کہوں گا پھر لے آنا ہے. حسین نے اکبر کی پرچھی نکالی ہے، لگتی نہیں دیکھی. تسی عزادار ہو سرکار، جو ہے نہیں کر سکتا تیرے ہے بس میں ہے یار. حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں، ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. عباس کے بازو اٹھائے ہیں، قلم ہوتے نہیں دیکھے. واحد شہید ہے رباب کا بیٹا جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے، جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے. اور حسین کی ہے نکل گئی. بچوں، علامہ سید محمد مہدی نے خواب میں پوچھا مولا اصغر کے تیر پہ ہے کیوں کی؟ فرماتے اس کتے نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا. فرمایا میرے لب اصغر کے رخسار پہ تھے. سر پہ ہاتھ مارو چاہ جڑے جوان بیٹھے ناراض نہ ہوئے تھے. حوصلہ میرے بچوں، حوصلہ میرے جوانوں، حوصلہ. پھر کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر. اور میں صدقے جاواں کہ دے سوڑے بین پہ کہہ دے. فرمایا میں جب اصغر کا چہرہ چوم رہا تھا. اسی جملے پر جھولا برآمد ہو جائے گا. حوصلہ. قانون ایسی، بندہ دنیا میں آئے تو گھر ہوتا ہے، دنیا سے جائے تو قبر ہوتی ہے. اللہ کی کائنات میں واحد رباب کا بیٹا ہے جس کا نہ گھر ہے نہ قبر. پتھر نہ ہو جانا یار، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. 19 دن کا تھا جب حسین نے وطن چھوڑا. پوری کربلا آپ دیکھ کے آئے ہو. اصغر کی قبر تجھے نہیں ملے گی. آج میں اس دردناک ماحول میں بتاؤں
کہ اصغر دفن کہاں ہے؟ 11 محرم کو بے کفن بھائی کو چھوڑ کے میری مخدومہ چلے گئے شام. 13 محرم کو ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا. ہائے ہائے ہائے، اس زری کی قسم، یہ خوشبو کا تاجر تھا. اپنے نوکروں سے کہتا ہے دنیا میں کوئی خوشبو ایسی نہیں جو میں نے بیچی نہ ہو یا میں نے خریدی نہ ہو، لیکن یہ جو جنگل سے خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے کوئی جنت کا تاجر زمین پہ آیا ہو. آؤ اس کے ساتھ خوشبو کی بات کریں. جیسے وہ کربلا کے جنگل میں پہنچے، منظر عجیب تھا. کہیں کسی لاش کا ٹکڑا، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا. انہوں نے اپنے امامے پھینک کر اپنے نوکروں سے کہتا ہے لگتا ہے کوئی نبی یا ولی مارا گیا ہے، آؤ اس اللہ راسی کی قبر بنا کے دفنا جائے. انہوں نے قبر بنانے کا ارادہ کیا. ادھر سے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ آئے. وہ عیسائیوں سے کہتے ہیں کون ہو تم؟ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں. وہ کہتے ہیں پھر تم اس کی قبر نہیں بنا سکتے، معافی دینا. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں، ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے. میں مظفر گڑھ جملہ پڑھے اس کو کہنا میں نے پڑھنے نہیں دیتا. آپ تو سارے ماتمی بیٹھے ہو. کہتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ محمد ہمارے نبی کا. عیسائی کہتا ہے اگر یہ محمد کا بیٹا ہے پھر اس کو مارا کس نے ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں نے. عیسائی کہتا ہے پھر شرم نہیں آتی؟ دفناؤ گے بھی تم؟ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی جنگ ہوتی. ایک غبار پھٹا، پھٹے غبار سے زنجیروں کی آواز آئی. اس جھولے اور اس کرتے کی قسم، تیرا بیمار امام کہتا ہے جنگ نہ کرنا، میں اس کے خون کا وارث معجزے کے ساتھ کوفہ سے کربلا آ گیا ہوں. عیسائیوں کو بلایا، مر گئے جعفر. عیسائیوں سے مولا فرماتے پہلے کلمہ پڑھو پھر میرے بابا کی قبر بنانا. عیسائیوں کا سردار سجاد مولا کی جوتی پر گر کر کہتا ہے پڑھتے ہیں کلمہ تیرا حکم جو ہوا، لیکن تجھے بابا کی غربت کا واسطہ ہمیں بتا، تجھے لوٹنے والا کوئی عیسائی تھا؟ سجاد کہتے تھا یا نہ تھا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. 70 عیسائیوں کو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا کے مومن کیا. فرماتے اب دونوں قبیلے مل کر سب سے پہلے میرے بابا کی یہاں مزار بناؤ، یا مجھے مارو گے یا خود گھر تک ٹکرے. تھوڑا تھوڑا آگے جھولا لے آنا، ختم ہو گئی میری پڑھائی. دونوں قبیلے کے لوگ 70 وہ باقی اسدی منہ کا ماتم کرتے حسین کی قبر چھوڑ کر سجاد کے سامنے ہیں. میرے مولا فرماتا ہے میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو؟ ملک جی چھری ہے. میں کراچی اجمیری دے جلسے تے جملہ پڑھیا ہی پیر صاحب حسین شاہ اللہ مقاموں میرے پیچھے سید مجلس نہ پڑھی. کراچی تو لاہور ایئرپورٹ تک میرے گل اچ باما پا کے روندے ہیں. میں نے اندر یار جعفر تینوں خیرات بی بی نے بڑی جزات دے دیتی ہے، بڑی دعا دیتی سید زادے نے. پتہ نہیں یہاں کتنے بندے ہائے کریں گے. جھولا آگے لے آنا، تھوڑا سا لے مشہد لے میرے مالک تاکہ برکت میں اضافہ ہو جائے گا، دعاؤں کی قبولیت جلدی ہو جائے گی. عیسائی کہتے ہیں ہم تیرے بابا کی غربت پہ ماتم نہیں کر رہے، آپ کو امام وقت سمجھ کے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. سجاد فرماتے پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تیرے بابا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا پڑا، ہمیں بتا وہ جدا کرنا ہے یا دفن کرنا ہے؟ لے جھولا آگے. سجاد کہتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے، میرے اصغر کی لاش ہے. اور جب شام غریبہ کو گھوڑے دوڑے تھے میرا بابا کبھی ادھر اصغر کو چھپاتا کبھی ادھر اصغر کو چھپاتا. یہ وہ مظلوم کا جھولا ہے علی اصغر.